کسی کی اہانت، کسی مومن کی اہانت، اگر یہ ذہن میں رہے کہ مومن کی اہانت سے اس کا تو دل دکھے گا ہی دکھے گا، تیرا دل بھی خراب ہوگا، تیرے دل میں بھی خدا باقی نہیں رہے گا. خدا کی محبت اس دل میں ہو سکتی ہی نہیں ہے جس میں کسی اور کی محبت آ جائے، جس میں دنیا کی محبت آ جائے. نہیں دے رہا ہوں، اور بہت سے نعرے حرام ہیں، بہت سے جو نعرے ہم لگاتے ہیں جن کی وجہ سے کرپٹ حکمران جو ان ملکوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جتنا لوٹتے ہیں، جتنا کرپشن کرتے ہیں، اور اہل بیت کے مشن کے خلاف جو قدم اٹھاتے ہیں اس میں آپ کی شرکت ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں، شیطان کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر شیطان کی آواز کو پہچان جائے، شیطان کی بات پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے. شیطان آتا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شیطان ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا جو وسواس تھا. وسواس کو جانتے ہیں؟ جو شکاک ہوتا ہے، جسے بہت زیادہ شک ہوتا ہے، بہت زیادہ چیزوں کو دھوتا ہے، بہت زیادہ بار بسم اللہ پڑھتا ہے، پتہ نہیں ہر کام میں وسوسہ کرتا ہے، شک کرتا ہے. امام نے اسے کہا پہلی دفعہ جو تم دھوتے ہو پاک کرنے کے لیے وہ تو ہمارے کہنے پہ دھوتے ہو، آفرین، شاباش. دوسری دفعہ کسی کہنے پہ دھوتے ہو؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے خدا کی لعنت ہو شیطان پر. وہ حب خدا، حب اللہ کا دعویٰ ہی کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے؟ دنیا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتا ہوں. میں ٹرانسفر جہاں بھی ہو جائے جا سکتا ہوں، بالکل جا سکتا ہوں. جاب ہے، کرنا پڑے گا. جہاں اچھی نوکری مل جائے، جہاں اچھی تنخواہ مل جائے، فوراً چلا جاؤں گا. خدا کے لیے اگر کچھ وقت نکالنا پڑے، محرم کے 10 دن بہت ہیں مولانا. عربی بہت مشکل زبان ہے، نماز سیکھنے کی کیا ضرورت؟ بسم اللہ کی قراءت ہم میں سے کتنوں کی صحیح ہے؟ کتنے کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہیں؟ اگر جو شروع سے نہیں تھے. دو دل ہیں، دو نہیں کئی دل ہیں. جیسے نفس کئی نفس ہیں، نفس کے زیادہ آپ سنتے ہیں، آپ کو پتا ہے. اسی دل بھی اسی طرح ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں ایک دل کو زندہ کرنا ہے، دوسرے دل کو مارنا ہے. ہم جو امیر المومنین جس دل کو مارنا ہے، جو دل ہی نہیں ہے، اسے دل کہتے ہیں. تم اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ خدا جو ہادی ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. غزوہ تبوک بڑا دور ہے. تبوک 700 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے. رسالت مآب تشریف لے جا رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے. راستے میں کچھ اصحاب راستہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے. ایک منزل آئی، ابو ذر نظر نہیں آئے. لوگوں نے کہا کہ ابو ذر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے. رسول خدا کسی عالم نے خواب میں دیکھا امام زمان کچھ خطوط دیکھ رہے ہیں، کچھ پہ امضا فرماتے ہیں، کچھ کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. کچھ خط ایسے ہوتے ہیں جسے پہلے چومتے ہیں پھر امضا کرتے ہیں. کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ امام یہ خط کون سے ہیں جنہیں آپ چومتے ہیں؟ کہا یہ وہ خط ہیں جنہیں عباس کی زری میں لوگوں نے ڈالا ہے. معصوم سے حدیث ہے اسی کے انک لعلی خلق عظیم. کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اللہ عز وجل ادب نبیہ علی حبہ. رسالت مآب کا کہ تعدیب اپنے محبت میں قرار دی ہے، یعنی دل مصطفیٰ میں خدا گھر کر گیا ہے. اس کی وجہ سے یہ اخلاق عظیم کا مظاہرہ ہوتا ہے. اخلاق بہت اہم ہے، ہمارے ہاں اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے. اخلاق اس لیے اہم ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، عقیدہ ہے یا نہیں، اس کا اظہار اخلاق سے ہوتا ہے. اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل لگتے ہی نہیں ہیں اور وہ کہے میں بہت پھلدار درخت ہوں، اگر پھلدار درخت ہو تو پھل بھی دکھاؤ نا. پھل لگے ہوئے بھی ہونے چاہیے، تواضع بھی ہونا چاہیے. اگر پھل لگتے ہیں تو پھر تواضع بھی آ جاتا ہے. اگر دل میں محبت اہل بیت ہے اور تواضع نہیں ہے، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. محال. اپنے آپ سے جھوٹ مت بولو، اپنے رب سے جھوٹ مت بولو، اپنے امام سے جھوٹ مت بولو. بول نہیں سکتے، ممکن ہی نہیں ہے. صرف دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ. میں بہت محب اہل بیت ہوں، میرے دل میں اہل بیت کی بہت محبت ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو یہ دنیا کی محبت، یہ ریاست کی محبت، یہ مسجدوں امام بارگاہوں میں چھوٹی چھوٹی پوسٹ پہ لڑائیاں، غیبت، ایک دوسرے کے خلاف بہتان تراشی، یہ کیا ہے؟ یہ تو اخلاق نہیں ہے. آپ اگر اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، کوئی دنیاوی کام نہیں کرتے، صرف مسجدیں بنواتے ہیں، مسجد بھی اپنے پیسے سے بنواتے ہیں. جو مسجد بنا رہا ہے اس نے کوئی کام خراب بھی کیا، صحیح نہیں بنایا، دروازہ غلط لگا دیا، اینٹیں غلط چن دی، اگر آپ نے اس کی بے عزتی کی، خدا آپ سے ناراض ہو جائے گا. یہ میرا اینٹوں کا گھر تھا، وہ میرا حقیقی گھر تھا، اس کا دل کیوں توڑا؟ اس انسان کی حرمت میرے کعبے کی حرمت سے بڑھ کر تھی. تو اگر میرے لیے کر رہا تھا، میرا گھر بنا رہا تھا، تو تجھے کس نے یہ اجازت دی؟ ہم اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں، ہم مجلس کی راہ میں کر رہے ہیں. یہ جو آ رہا ہے اس نے یہ غلطی کی، اس نے وہ غلطی کی. اپنی غلطیوں کا پروندہ کبھی دیکھا ہے؟
ہم نے کتنی غلطیاں کی ہوئی ہیں، کتنی آسانی سے اپنے آپ کو معاف کر دیتے ہیں، تو اپنے مومن بھائی کو کیوں معاف نہیں کرتے؟ کسی کی اہانت، کسی مومن کی اہانت، اگر یہ ذہن میں رہے کہ مومن کی اہانت سے اس کا تو دل دکھے گا ہی دکھے گا، تیرا دل بھی خراب ہوگا، تیرے دل میں بھی خدا باقی نہیں رہے گا. خدا کی محبت اس دل میں ہو سکتی ہی نہیں ہے جس میں کسی اور کی محبت آ جائے، جس میں دنیا کی محبت آ جائے، نہیں ہو سکتا. روایات ایک خوبصورت نقطے کی طرف آپ کو اشارہ دے رہے. دیکھیے انسان ہیں ہم سب کو اپنا پتہ ہے، ہم سب اپنے آپ کو بہت بہتر جانتے ہیں. ہم یہ کہیں میرا دل 100% خدا کا، اس میں کوئی دنیا کا خیال آئے ہی نہیں، میں ہر چیز للہ کروں، یہ تقریباً ہم سے ممکن نہیں ہے. ہم کیا کریں پھر؟ باتیں سننے میں بڑی اچھی ہیں، دل کو بڑا قرار بھی ملا، پریکٹیکل لائف میں جب جاتے ہیں بھی بہت سی چیزوں سے محبت ہے، بہت سی چیزوں سے عشق ہے، بہت سی چیزوں کا حصول چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں دنیا بھی تھوڑی سی ہمارے پاس رہے، آخرت بھی رہے نہ رہے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. آخرت میں جنت کے باہر بھی چارپائی مل جائے کافی ہے. میں کوئی ریلیجیس نہیں ہوں، مجلسوں میں جاتا ہوں لیکن میں ریلیجیس نہیں ہوں. ممکن ہے؟ نہیں. اس طرف سے 100% ممکن ہے؟ وہ بھی ممکن نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ خدا کہتا ہے کہ جو شدید محبت ہے اسے میرے لیے رکھو، باقی کر لو محبت. البتہ یہ بات کہوں، اگر آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں، ابھی بچوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، اپنے مومنین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ عین حب اللہ ہے. ان سے محبت، بچوں سے محبت عین اللہ سے محبت ہے، اللہ کے بندوں سے محبت کر رہے ہو نا. آپ جب کربلا جاتے ہیں زائرین سے جو محبت کرتے ہیں وہ زائرین سے محبت نہیں ہے، وہ حسین سے محبت ہے یا نہیں؟ ابھی آپ عزاداروں سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کو ان میں حسین کی خوشبو آتی ہے، ان سے یہ حسین کا نام لینے والے ہیں، اس لیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ محبت عین خدا سے محبت ہے. اہل بیت سے محبت عین حب اللہ ہے. حب اللہ اس کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں. اہل بیت سے محبت وہ اپنی جگہ، اس کے علاوہ جو آپ کو دنیا میں تھوڑی بہت محبت ہو جاتی ہے اپنی ریاست سے، اپنی نوکری سے، اپنی پوسٹ سے، نہ جانے کس سے آپ کو جو عنوان ملا ہوا ہے، اس کا میں کیا کروں؟ اسے اگر نہیں نکال سکتے ہو تو اسے شدید نہ ہونے دو، اس محبت کو شدید نہ ہونے دو، اس لیے کہ شدید محبت صرف خدا سے کی جاتی ہے. اور جانتے ہو شدید محبت کیا ہے؟ شدید محبت قبضہ گروپ ہے. قبضہ گروپ کا منبع سب کا واسطہ پڑا ہوا ہے اس ملک میں. وہ قبضہ گروپ ہے. شدید محبت اگر آئے تو دل میں آ کے جاتا نہیں ہے، وہ پھر قبضہ کر لیتا ہے. کسی چیز سے اگر شدید محبت کرو گے وہ آپ کے دل پہ قابض ہو جائے گا، پھر کسی اور کی محبت کو وہ یہاں نہیں آنے دے گا. کرنی ہے محبت کر لو لیکن زیادتی نہ کرو. کسی اپنی سیاسی جماعت سے، کسی سیاسی لیڈر سے، کسی دنیاوی شخصیت سے دنیا کی خاطر محبت نہ کرو. اگر اوپر سے آپ کو اظہار محبت کرنا پڑتا ہے، کبھی دل میں کوئی آ گیا نعرہ لگانا پڑتا ہے، لگا لو، کر لو، اس کا جواب تم خود دو گے. البتہ میں کوئی اس کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، اور بہت سے نعرے حرام ہیں. بہت سے جو نعرے ہم لگاتے ہیں جن کی وجہ سے کرپٹ حکمران جو ان ملکوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ جتنا لوٹتے ہیں، جتنا کرپشن کرتے ہیں، اور اہل بیت کے مشن کے خلاف جو قدم اٹھاتے ہیں اس میں آپ کی شرکت ہے. آسان نہیں ہے آپ نے ووٹ دے دیا آپ سو گئے، نہیں، سوچ کے دینا ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہے گا، لوٹے گا وہ، مزے کرے گا وہ، اور عذاب لکھا جائے گا میرے نام عمل میں. میں نے شدید محبت صرف اللہ کے لیے رکھنی ہے. اذا احببت فلا تقصر. معصوم ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. احببت چاہو لیکن کثرت سے نہیں، شدت سے نہیں. والذین آمنوا احب اشد حبا للہ. شدید محبت صرف اللہ کی. اللہ تعجب سے کہتا ہے یہ جو بت پرست ہے نا، یہ اپنے بتوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کی جاتی ہے، اور جو موحد ہیں وہ اپنے اللہ سے ویسی محبت نہیں کرتے جو اللہ سے کی جانی چاہیے تھی. الذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ اشد حب اللہ کے لیے رکھو. اتنا کرنا تو آسان ہے. سارا دل اللہ کو نہیں دیا جا سکتا، تو یہ تو آسان ہے کہ اگر کسی اور چیز سے محبت ہے اس کا ذکر زیادہ نہ کرو، اس کو کثرت نہ دو، کوشش کرو اسے اگنور کرو. اس دل میں آئے گا، دل سے گزار دو، رکھو نہیں، رہنے نہ دو. وہ ایک دن دو دن رہ گیا تو یہ جانے والا مہمان نہیں ہے، یہ قبضہ گروپ ہے. آپ کے ہاں بھی ہوتا ہے، بعض ملکوں میں ایسا بھی ہوتا ہے جو کرائے پہ مکان دیتے ہیں اس میں جان بوجھ کے نقائص رکھ دیتے ہیں، ایسی خامیاں رکھتے ہیں تاکہ کوئی رہے نہیں، سال 1.5 سال رہے، اس کے بعد خود ہی چھوڑ کے چلا جائے، اس لیے کہ اگر زیادہ رہ جائے تو پھر وہ قبضہ کر لیتا ہے. شدید محبت قبضہ گروپ ہے، اسے دور رہیں. من عظمت الدنیا فی عینہ. جس کی نگاہوں میں دنیا عظیم ہو. وکبر موقعها فی قلبہ آثرها علی اللہ تعالی. دنیا کی عظمت جس کے دل میں ہے. دنیا بے وفا ہے یا نہیں؟ کس سے دنیا نے وفا کی ہے؟ کسی سے نہیں.
کسی کو شک ہے اس کی بے وفائی میں؟ کسی کو بھی شک نہیں. پھر بھی اتنا زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ اس کا ذکر بہت زیادہ ہوتا ہے. جس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. نہ کرو دنیا کا اتنا ذکر. دنیا کو اگر عظمت دو گے, دنیا کو اگر اپنی نگاہوں میں بلند کرو گے تو وہ دن آ جائے گا, پہلے دن نہیں آئے گا. یہ دنیا کی شدید محبت جب دل میں قبضہ گروپ بن کر جم جائے گی تو وہ دن آ جائے گا تم دنیا کو خدا پر ترجیح دو گے. یہ آٹومیٹک ہے, یہ خود بخود ہونے والی چیزیں ہیں. یہ ہم سب کو پتا ہے, یہ ہمارے اپنے اندر کی کہانی ہے. بیان امام فرما رہے ہیں لیکن ہے ہمارے دل کی, ہمارے روز جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ وہ ہے. کیف یدعی حب اللہ من سکن قلبہ حب الدنیا. وہ حب خدا, حب اللہ کا دعویٰ ہی کیسے کر سکتا ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے. دنیا کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب کچھ کر سکتا ہوں. میں ٹرانسفر جہاں بھی ہو جائے جا سکتا ہوں, بالکل جا سکتا ہوں. جاب ہے, کرنا پڑے گا. جہاں اچھی نوکری مل جائے, جہاں اچھی تنخواہ مل جائے, فوراً چلا جاؤں گا. خدا کے لیے اگر کچھ وقت نکالنا پڑے, محرم کے 10 دن بہت ہیں مولانا. عربی بہت مشکل زبان ہے. نماز سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ کی قراءت ہم میں سے کتنوں کی صحیح ہے؟ کتنے کسی کنسلٹنٹ کے پاس گئے ہیں کہ میری نماز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے, 2000 5000 10,000 دے کے آپ جاتے ہیں, وہ آگے 10,000 20,000 کے ٹیسٹ اور دے دیتے ہیں. اس کے بعد ساری زندگی دوائیاں اور مفت کی دیتے ہیں. اس دوائیوں سے شفا ملتی ہے یا زیادہ مرض ملتا ہے خدا جانتا ہے, لیکن کتنا زیادہ جاتے ہیں اپنے ایمان کے لیے, اپنی نماز کے لیے کس کنسلٹنٹ کے پاس گئے؟ مفت میں بیٹھے ہوئے ہیں, پیسے بھی نہیں لیتے. وہ آگے آپ کے لیے ٹیسٹ لکھ کے بھی نہیں دیتے. کون گیا؟ کتنے گئے؟ کیوں نہیں گئے؟ اللہ سے محبت نہیں, دنیا سے محبت ہے, عنوان سے محبت ہے, پوسٹ سے محبت ہے, لیکن خدا کا نام صحیح لینا نہیں آتا ہے. بسم اللہ کی کا صحیح تلفظ نہیں آتا ہے. اگر بسم اللہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتا, بلال ہے کوئی الگ مسئلہ ہے, اس کی بات نہیں کر رہے. جتنا کر سکتا ہے اتنا بھی نہ کرے, اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس کے نام سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. ایک بچے نے اپنے باپ سے کہا, بابا آپ آ رہے ہیں تو فلان چیز میرے لیے لیتے ہوئے آنا. باپ بھول کے آ گیا, پہلے دن بھی بھول آیا, دوسرے دن بھی کہا, باپ پھر بھول آیا. مصروف ہے, آپ میں سے اکثر کی ہم سب کی کہانی یہی, مصروف ہے زندگی میں. تیسرے دن پھر بھی بھول گیا. چوتھے دن بیٹے کو گود میں بٹھایا, کہا بیٹا میں تجھے بہت چاہتا ہوں. بچے نے کہا بابا اگر مجھے چاہتے تو میری فرمائش بھی یاد رکھتے, تم مجھے نہیں چاہتے. خدا نے جو حکم دیا وہ یاد ہے. نماز یاد رہتی ہے. کیوں نماز یاد نہیں رہتی؟ نماز چھوڑ کر کون سا اہم کام پیش آ جاتا ہے, کون سی اہم ڈیل, بزنس ڈیل تمہیں مل رہی ہوتی ہے روز. اگر اپنی زندگی کی جو بہترین بزنس ڈیل ہے تمہارے حساب سے اس سے اچھی ہو ہی نہیں سکتی ہے, اسے بھی اگر نماز چھوڑ کے انجام دو گے, کچھ وقت بعد پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کی بدترین ڈیل تھی. یہ وہی ڈیل تھی جس کے بارے میں تم اب کہتے ہو کاش یہ دن آیا ہی نہ ہوتا. اس دن تو بڑے خوش تھے. اس لیے کہ بسم اللہ کے بغیر برکت نہیں ہے. بسم اللہ کے بغیر جو کام کرو وہ کام ابتر ہے. یہ سب حدیث پیش کر رہا ہوں میں, خلاصہ پیش کر رہا ہوں. وقت آ گیا ہے, ہم نے نچوڑ پیش کرنا ہے, ہم نے سمجھنا ہے, ہم نے کچھ فیل کرنا ہے, کچھ تبدیلی اپنے اندر لانی ہے, اس کو پریکٹیکلی بھی ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے, ہماری نماز میں نظر آنا چاہیے, ہمارے بزنس میں نظر آنا چاہیے, ہمارے ہر چیز میں نظر آنا چاہیے. اول وقت نماز اگر ہو گئی تو نماز چھوڑ کے جہاں بھی جا رہے ہو بسم اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہو. بسم اللہ کو چھوڑ کے جو بھی کام کرو گے وہ ابتر ہے, اس میں نقصان ہے. اس لیے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اذن خدا سے چل رہا ہے. اگر تمہیں مل بھی رہا ہے تو وہ تمہارے لیے ڈیل ہے, وہ تمہارے لیے عذاب ہے, وہ تمہارے لیے عقاب ہے. اسے میرا دل تو سمجھ جاتا ہے, یہ باتیں دل میں اتر بھی جاتی ہیں, لیکن دل کے دو کان ہیں, ایک کان سے رحمان, دوسرے کان سے شیطان. کیا کروں؟ شیطان آتا ہے, پتا ہے, تم جانتے ہو کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ شیطان ہے. اکثر ہم بھول جاتے ہیں, شیطان کی آواز کو پہچانتے نہیں ہیں. اگر شیطان کی آواز کو پہچان جائیں, شیطان کی بات پر کبھی بھی عمل نہیں کریں گے. شیطان آتا ایسے ہے کہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ یہ شیطان ہے. امام کے پاس ایک شخص آیا جو وسواس تھا. وسواس کو جانتے ہیں, جو شکاک ہوتا ہے, جسے بہت زیادہ شک ہوتا ہے, بہت زیادہ چیزوں کو دھوتا ہے, بہت زیادہ بار بسم اللہ پڑھتا ہے, پتہ نہیں ہر کام میں وسوسہ کرتا ہے, شک کرتا ہے. امام نے اسے کہا پہلی دفعہ جو تم دھوتے ہو پاک کرنے کے لیے وہ تو ہمارے کہنے پہ دھوتے ہو, آفرین, شاباش. دوسری دفعہ کسی کہنے پہ دھوتے ہو؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے خدا کی لعنت ہو شیطان پر. جتنے وسواس ہیں ان کا وسوسہ ختم ہو گیا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی, یہ امام کی بات, میری بات ہے نہیں, کہ پہلی دفعہ تو میرے کہنے پہ دو رہے ہو, پہلی دفعہ تو میرے کہنے پہ کر رہے ہو, دوسری دفعہ کس کے کہنے پہ؟ شیطان کے کہنے پہ. اور کیا سمجھتا ہے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. شیطان پیش ایسے کرتا ہے, حب دنیا کو نکالنا ہوگا. یا عیسیٰ ادب قلبک بالخشیہ,
اپنے دل کی تعدیب کرو. الہی لا تعذبنی بعقوبتک. امام زین العابدین. مولانا کیا کریں؟ آپ کی سپیچ سنتے ہوئے محرم میں رمضان میں تو دل بڑا عروج پہ چلا جاتا ہے, پیک پہ چلا جاتا ہے, پھر دوبارہ ڈاؤن فال آ جاتا ہے, پھر نہیں کر سکتے, وہ حالت برقرار نہیں رہتی ہے. تم سے کس نے کہا وہ حالت ہمیشہ برقرار رہے گی؟ دیکھیں شیطان کرتا کیا ہے. کس نے کہا حالت قلب کی یہ حالت جو مجلس حسین میں ہے, جو فرش اعظم میں ہے, یہ ہمیشہ باقی رہے گی؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ شیطان کہتا ہے بھائی وہاں گئے تھے بہت خوش تھے نا, اب یہاں باقی نہیں ہو, آگے نا اپنی اصلیت پہ بس یہی رہو. نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, دل اوپر نیچے ہوتا رہے گا. آپ تھک جاتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں بہت تھک گیا, جینا چھوڑ دوں گا. نہیں, کہتے ہیں سوؤں گا, آرام کروں گا, پھر انرجی آ جائے گی. فزیکل چیزوں میں تو کبھی یہ نہیں کہا نا کہ بھائی میں تھک گیا اب تو میں جی نہیں سکتا. نہیں, تھک گئے تو کیا ہوا, آرام کر لو, پھر انرجی آ جائے گی. اگر دل ڈاؤن ہو گیا تو کیا ہوا, آرام کر لو, پھر اوپر آ جاؤ گے. امام ارشاد فرماتے ہیں ان القلب یحیی و یمیت, قلب زندہ بھی ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے. فاذا حی فادبه بالتطوع, جب دل زندہ ہو تو مستحبات انجام دو, لمبی عبادتیں کرو, اور جب دل مردہ ہو جائے تو واجبات پر اکتفا کر لو. بھائی مجھ سے ابھی مستحب نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ مجھ سے کبھی بھی نہیں پڑھی جائے گی. ابھی نہیں پڑھی جا رہی, صرف واجب پڑھ لو, واجب میں بھی واجبات پر اکتفا کر لو. اب جب تم کبھی اس سچویشن میں چلو گے ہمیشہ یہاں کے ہو, نہیں ہمیشہ یہاں کے نہیں ہو. نہ جانے دل کے معاملات میں, اسلام کے معاملات میں آ کے ہم بہت زیادہ سادہ کیوں ہو جاتے ہیں. مولانا میں بہت پاک تو ہو گیا تھا, پھر ہو جاتا ہوں, میں نہاتا ہوں بہت صاف ستھرا ہو جاتا ہوں, پھر گندا ہوتا ہوں, ہو جاتا ہوں, پھر کیا کرنا ہے, پھر نہانا ہے نا, کون سا مشکل ہے, کون سی راکٹ سائنس ہے. حدیث سنی بہت اچھا لگا, کچھ عرصے بعد پھر وہ ہو جاتا ہوں, پھر کیا کرنا ہے, پھر حدیث سننی ہے, بہت آسان. اپنے دل کو تطہیر کرنی ہے, دل کو صاف کرنا ہے, اور یہ مسلسل عمل ہے, یہ عمل چلتا رہے گا. اس عمل میں ہار نہیں ماننی, اس عمل میں شکست نہیں ماننی. ہاں میں دل کے امراض کو جانتا ہوں, مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی تھکاوٹ ہے اور کون سا مرض ہے. اگر تھکاوٹ ہے تو میں آرام کر لوں گا, اگر مرض ہے تو میں پھر علاج کے لیے جاؤں گا. علاج میں بھی کبھی میں دوائیوں سے ٹھیک ہو جاؤں گا, کبھی مجھے آپریشن کرانا پڑے گا. اتنا مجھے پتا ہونا چاہیے. آپ کرنا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا, سمپل, اسی سے رجوع کرنا ہے, وہ ٹھیک کر دے گا. کوئی مشکل ہے ہی نہیں, وہ کوئی فیس نہیں لے گا, کوئی آپریشن نہیں کرے گا, کوئی ہاسپٹلائز نہیں کرے گا. پتہ چل گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, رحمت حاضر. میں کبھی کبھار بہت سوچتا ہوں اور بہت پریشان ہوتا ہوں, صرف زبان سے چند کلمات ادا کرنے سے ہو جائے گا؟ حتیٰ زبان سے ادا نہ کریں, دل میں اگر آ جائے ربنا لا تزغ قلوبنا, آپ کے دل سے گزر جائے کافی ہے. یا سریع الرضا, جتنی بھی خطائیں کی ہیں اس کے بارگاہ میں چلے جاؤ, صرف وہ راضی ہونے والا ہے. صرف راضی ہونے والا نہیں ہے, بہت جلدی راضی ہونے والا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم, مہر نہیں لگنی چاہیے, اس کا خیال رہے. اتنی شدید محبت دنیا سے نہ ہو کہ پھر تیرے دل پر مہر لگ جائے. سواء علیہم, ایسے نہ ہو جائیں, سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, نصیحت کرو نہ کرو کوئی فرق نہ پڑے. والد جتنا بھی کہتا رہے نماز پڑھو بیٹا, سچ بولو, ایمانداری, کوئی فرق ہی نہ پڑے, پتہ ہی نہ چلے, کوئی اثر ہی نہ ہو. اس حالت تک نہیں آنا. اس حالت تک آئے تو پھر کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون, ان کے دل پھر زنگ آلود ہو جائیں گے. یہ زنگ آلود کیسے ہوتا ہے دل؟ بما کانوا یکسبون, ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ کب ہوتا ہے, کیسے میرا دل زنگ آلود ہوتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, ہوائے نفس کی پیروی, خواہشات کے پیچھے چل دینا. دل کو چھوڑ کے, وہ دل نہیں ہے اگر جو شروع سے نہیں تھے. دل دو دل ہیں, دو نہیں کئی دل ہیں. جیسے نفس کئی نفس ہیں, نفس کے زیادہ آپ سنتے ہیں, آپ کو پتا ہے, اسی دل بھی اسی طرح ہے. امیر المومنین کہہ رہے ہیں ایک دل کو زندہ کرنا ہے, دوسرے دل کو مارنا ہے. ہم جو امیر المومنین جس دل کو مارنا ہے, جو دل ہی نہیں ہے, اسے دل کہتے ہیں. وہ ہوا ہے, وہ ہوس ہے, وہ دل نہیں ہے, وہ دل لگی نہیں ہے, وہ دلدار نہیں ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واذلہ اللہ علی علم, تم اگر اپنی خواہشات کی پیروی کرو گے تو وہ خدا جو ہادی ہے وہ تمہیں گمراہ کر دے گا. اذلہ اللہ, کتنی بڑی دھمکی ہے, خدا گمراہ کر دے گا. جی قرآن ہے. کیا مطلب خدا گمراہ کرے گا؟ خدا اپنا نظر کرم اٹھا لے گا, خدا تیری طرف دیکھے گا نہیں. خدا نے اپنا لطف اور نظر کرم اٹھا لیا, انسان گمراہ. ختم علی سمعہ وقلبہ, پہلے کانوں پہ مہر لگے گی, پھر دل پر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کانوں سے آیات الہی سنتا نہیں ہے.
یہ اپنے دل تک آیات الہی کو پہنچنے نہیں دیتا، اس کے کانوں پر مہر لگ جائے گی. وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ، اس کی آنکھوں کے سامنے پردے آ جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، اب اس کا دل مسکن خدا نہیں رہا، اب اس کا دل خوبصورت مقام نہیں رہا، اب اس کے دل کی آرائش خدا نے نہیں کرنی، اب اس کے دل کی زیبائش خدا نے نہیں کرنی، بلکہ یہ ایک پتھر بن گیا ہے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے. وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ، مختلف آیات ہیں، میں صرف تھوڑے تھوڑے اس کے حصے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کر رہا ہوں. اس کا دل کیسا ہوگا؟ جو بھی استدلال پیش کرو، جو بھی منطق پیش کرو، جو بھی آیت پیش کرو، سب کچھ کہے گا ہاں سب صحیح ہے، لیکن دل نہیں مانتا. دل کیوں نہیں مانتا ہے؟ اس لیے کہ تیرا دل خدا کا نہیں ہے، اس لیے کہ تیرے دل پہ مہر لگ گئی ہے. آپ خوش نصیب ہیں، آپ کا دل صحیح ہاتھوں میں ہے، آپ کا دل محبت اہل بیت میں ہے، آپ کا دل آیات الہی کو سن کر کانپ جاتا ہے، آپ کا دل ذکر اہل بیت سے مطمئن ہوتا ہے، آپ صحیح ٹریک پہ ہیں، مرض میں نہیں ہیں. لیکن پیش کر دیا میں نے تاکہ پتہ تو ہو مرض کیا ہے. آپ صحیح جا رہے ہیں. اس صحیح جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ دل اللہ کو دینا ہے. شدید محبت کا حق صرف خدا کا ہے. اگر میرے جوان بچے صرف اتنا یاد رکھ لیں، وہ جو برننگ ڈیزائر ہے، وہ جس کو کبھی بھی آپ نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی ہو جائے کسی بھی قیمت پر، یہ محبت نہیں دوں گا، باقی ہر چیز دے دوں گا، وہ محبت خدا کی ہے. اس کے بعد دیکھو یہ محبت تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے، تمہاری اس دنیا کو کتنی خوبصورت کرتی ہے. دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا، دوسروں سے سرٹیفکیٹ نہ لو. ابھی آپ آج کل الحمدللہ جلوسوں میں ہیں، کل آپ جلوس میں شرکت کریں گے، اور کل کے جلوس میں بھرپور شرکت کریں. کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں، کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ جلوس کا روٹ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرنا چاہتے ہیں. تمام مومنین سے اپیل کر رہا ہوں بھرپور شرکت کریں اور کسی بھی اس قسم کی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ علم جو ہمارے ہاتھوں میں ہے ہمیں عباس سے ملا ہے. عباس سے صرف علم نہیں ملا، عباس سے ہم نے شجاعت بھی لی ہے، عباس سے ہم نے شہادت کا جذبہ بھی لیا ہے. ہمارے دلوں پر دعائے زہرا ہے. ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم دلوں کو زندہ کرنے کے بعد گھروں کو نہیں چلے جائیں گے، دل والے ہی میدان عمل میں اترتے ہیں. خدا کرے یہ خبریں ٹھیک نہ ہوں اور جو لوگ اس قسم کی سازش کرنا چاہتے ہیں وہ رسوا ہو چکے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کی بھرپور شرکت سے وہ مزید رسوا ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. غزوہ تبوک بڑا دور ہے، تبوک 700 کلومیٹر مدینہ سے دور ہے. رسالت مآب تشریف لے جا رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے. راستے میں کچھ اصحاب راستہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے. ایک منزل آئی، ابو ذر نظر نہیں آئے. لوگوں نے کہا کہ ابو ذر نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے. رسول خدا نے فرمایا نہیں، ابو ذر ساتھ چھوڑنے والوں میں نہیں ہے. کچھ عرصے بعد، کچھ دیر بعد ایک شخص آتا ہوا نظر آیا. رسول خدا نے دعا کی کہ خدا کرے یہ فرد ابو ذر ہو. ابو ذر جب نزدیک آیا تو پیاس سے ہلاک ہو رہا تھا. کاروان تک پہنچتے ہی وہ پیاس سے بے ہوش ہو گئے. کسی نے کہا اسے پانی نہیں ملا. پیاس کی شدت سے ابو ذر بے ہوش ہو گئے. دوسرے نے کہا اس کے پاس تو مشکیزہ ہے، یہ خود مشکیزہ لے کے آ رہا ہے، تو پیاس سے بے ہوش کیسے ہوا؟ پانی پلایا، ہوش میں آیا. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا راستے میں مجھے ایک چشمہ ملا، چشمے کا پانی بہت میٹھا تھا، بہت ٹھنڈا تھا. میں نے مشکیزے میں بھرا اور پھر میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا نہ پئیں اور میں پی لوں. میں یہ پانی لے کے آیا ہوں، پہلے آپ پئیں گے پھر میں پیوں گا. یہ علی والے ہیں، علی والوں کو پہچانو. حضرت عباس جب 4 سال کا سن تھا، گلی میں تھے، کسی جگہ تھے، کسی شخص کے پاس انگور تھے. کہا بیٹا یہ انگور کھا لو. یہ اپنا حیدر تعال، حیدر کے بیٹے آؤ یہ انگور ہدیہ دے دو. قبول نہیں فرمایا، اصرار کیا. کریم کرم کو قبول بھی کرتا ہے، کریم دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، قبول کرتا ہے. لیا اور لے کر دوڑ پڑے. سیدھا حسین کے گھر آئے، دق الباب کیا. حسین نے گود میں بٹھایا. کہا کیا لائے ہو؟ کہا مجھے انگور ملے، پہلے آپ کھائیے پھر میں کھاؤں گا. 4 سال کا عباس ہے، صرف فرات میں اتر کے پانی نہیں چھوڑا. جانتے ہو کسی عالم نے خواب میں دیکھا امام زمان کچھ خطوط دیکھ رہے ہیں، کچھ پہ امضا فرماتے ہیں، کچھ کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں. کچھ خط ایسے ہوتے ہیں جسے پہلے چومتے ہیں پھر امضا کرتے ہیں. کہتے میں نے پوچھا کہ امام یہ خط کون سے ہیں جنہیں آپ چومتے ہیں؟ کہا یہ وہ خط ہیں جنہیں عباس کی ذریعے میں لوگوں نے ڈالا ہے.
جو خط عباس کے نام کے ساتھ آئے اسے امام زمانہ چومتے ہیں. عباس کی منزلت، آخری منزلت بیان کر دوں، باقی سب سمجھ میں آ جائے گی. ان لعمی العباس درجۃ یغبطها جمیع الشہداء. جنت میں، آخر جنت ہے، جنت میں عباس کے مرتبے کو دیکھ کے سارے شہداء رشک کریں گے. سارے شہداء جانتے ہو؟ سید الشہداء حمزہ اسد اللہ و اسد رسولہ. شہداء میں کون ہے؟ جعفر ذی الجناح. جنت میں پروں کے ساتھ پرواز کرتے ہوئے مقام عباس کو دیکھ کے رشک کریں گے. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے. اور آپ سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ان کے پاس بھی ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. السلام علیکم.